بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان چل رہا ہے. حضرت عبد المطلب جب اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو اب ان کو فکر ہوئی کہ اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح کیا جائے. چنانچہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ اور جو شرافت میں نجابت میں ممتاز تھا، قبیلہ بنی زہرہ. قبیلہ بنی زہرہ کے خاندان میں عبداللہ کا رشتہ کرتے ہیں. وہ خاندان ہے وہب بن عبد مناف کا، یعنی وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ سے عبد المطلب اپنے صاحبزادے کا نکاح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. حضرت آمنہ اپنے والد کے پاس نہیں رہتی تھیں بلکہ اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی. تو وہب بن عبد مناف کی بیٹی ہیں حضرت آمنہ، اور جو ان کے چچا ہیں وہیب بن عبد مناف، ان کی بھی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے حالہ. تو عبد المطلب اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں حضرت آمنہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ عبد المطلب کا بھی رشتہ طے ہوتا ہے وہیب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ سے. یعنی ایک بھائی سے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے اور دوسرے بھائی کی بیٹی سے والد کا. چنانچہ یہ جو حالہ ہیں جن کا نکاح اب ہو رہا ہے عبد المطلب سے، انہی کے بطن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کے چچا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں، کیونکہ ابو لہب کی جو باندی ہے سوبیہ یا سویبہ، ان کا دودھ آپ نے بھی پیا اور حضرت حمزہ نے بھی. دونوں کی رضاعی والدہ ہیں سوبیہ یا سویبہ. اس رشتے سے دونوں رضاعی بھائی بھی ہیں اور چاچا بھتیجے بھی. یہ رشتہ ہو جاتا ہے. چنانچہ عبد المطلب نکاح کی غرض سے اب جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر نکاح کے لیے. راستے میں ایک خاتون کے پاس سے گزر ہوتا ہے جس خاتون کا نام ہے فاطمہ بنت مر، جو اہل کتاب میں سے ہے اور تورات اور انجیل کا خوب علم رکھتی تھی. جب انہوں نے اس قافلے کو دیکھا اور حضرت عبداللہ پر نظر پڑی تو اس قافلے کو روکا اور حضرت عبداللہ سے براہ راست گفتگو کی، حالانکہ کوئی جان پہچان نہیں، اور ان سے نکاح کرنے کی بلکہ ان سے ارادہ کا اظہار کیا کہ تم یہیں رک جاؤ. یہ ارادہ کیا. حضرت عبداللہ نے منع کر دیا. ابھی کوئی کسی کو نہیں جانتا، لیکن یہ کیوں کہہ رہی وہ بعد میں وجہ بتاتی ہیں. حضرت عبداللہ منع کر دیتے ہیں کہ میں یہاں نہیں رکتا، اب مجھے جانا ہے. چنانچہ یہ پہنچتے مدینہ اور نکاح ہو جاتا ہے. اس زمانے کی اور عرب کی دستور کے مطابق جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو وہ سسرال میں 3 دن رہتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بھی اپنے سسرال 3 دن قیام فرماتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں مکہ. یہ جو نکاح ہوا ہے حضرت عبداللہ کا، نکاح کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر کتنی تھی اس سلسلے میں مختلف روایتیں. ایک روایت 17 سال، ایک روایت 24، ایک روایت 27، ایک روایت 29. نکاح کے بعد واپس آ رہے ہیں، راستے میں پھر اسی خاتون کے پاس سے گزر ہوتا ہے. وہ خاتون پھر روکتی ہیں اور حضرت عبداللہ سے دریافت کرتی کہ تم کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو، کیوں گئے تھے.
تو بتاتے کہ میں مدینہ گیا تھا اور نکاح کا ارادہ تھا، نکاح ہوا ہے۔ کہاں ہوا ہے؟ قبیلہ بنی زہرہ میں ہوا ہے، آمنہ سے۔ اب یہ بتاتی فاطمہ، یہ خاتون اب بتاتی کہ میں نے اس وقت جو تمہیں روکنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ کیوں نکاح کرنا چاہتی تھی؟ میں کون، تم کون، میں تو جانتا نہیں، کہ میں تمہاری پیشانی پر نور نبوت دیکھ رہی ہوں۔ میں نے جو تورات اور انجیل پڑھی ہے تو مجھے اس علم کی روشنی میں مجھے یقین ہے کہ تمہاری ہی اولاد میں آخر پیغمبر تشریف لائیں گے۔ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ فضیلت اور وہ شرف میرے گھر میں اور مجھے حاصل ہو جائے، بس یہ تھا۔ لیکن چونکہ فیصلے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے، وہ خود کہہ رہی ہے فاطمہ، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرا رشتہ تم سے ہو، لہذا نہیں ہوا، جس سے منظور تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارا رشتہ وہاں کر دیا۔ چنانچہ عبداللہ آ جاتے۔ کچھ زمانے کے بعد حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے شام کا سفر کرتے ہیں، اور شام سے اب واپس آ رہے ہیں مکہ۔ راستے میں مدینہ شہر پڑتا ہے اور مدینہ میں قیام فرماتے ہیں وہ پورا قافلہ، کیونکہ اکیلا تو کوئی نہیں جاتا تھا، پوری قافلہ جاتا تھا۔ مدینے میں حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ مکہ واپس آنا وہ ارادہ ملتوی کر دیتے کہ میں بھی رکوں گا اور پھر جاؤں گا۔ یہ قافلہ واپس آ جاتا ہے مکہ، وہ نہیں ٹھہرتا۔ یہ قافلہ پہنچتا ہے مکہ تو عبد المطلب جو والد ہیں حضرت عبداللہ کے، وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں رہ گیا عبداللہ؟ تو قافلے والے بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی، تو وہ مدینہ رک گئے۔ مدینہ جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کی ننیحال بھی ہے اور ان کی بھی سسرال ہے، تو وہاں ٹھہر گئے اب آپ کی ننیحال میں، جب ٹھیک ہو جائیں گے تو آ جائیں گے۔ چونکہ یہ لاڈلے بیٹے تھے عبداللہ، تو عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث سے کہا کہ مدینہ فوراً جاؤ اور تیمارداری کرو، اس کا خیال کرو، کیا طبیعت خراب ہوئی اپنے ساتھ واپس لے کر آنا۔ وہ اکیلا، محبت کی باپ کو لاڈ لیتے سب کے۔ یہ حارث پہنچتے مدینہ، اور جیسے ہی مدینہ پہنچتے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی تدفین ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اب حارث اکیلے واپس آتے مکہ، اور مکہ آ کر اپنے گھر میں یہ حادثے فاجعہ اس کی خبر دیتے ہیں، اور سب غم زدہ، سب سے لاڈلے تھے عبداللہ۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے حضرت عبداللہ کا، تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ چند روایتیں، یا تو 18 سال یا 25 سال یا 28 سال یا 30 سال، یعنی کم عمر ہی میں نکاح ہوا اور کم عمر ہی میں انتقال ہو گیا۔ جس وقت انتقال ہوا اس وقت آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت آمنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حمل سے ہوتی ہیں، یعنی آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ جس وقت یہ انتقال ہوا ہے حضرت عبداللہ کا، تو اپنی وراثت میں اور ترکے میں وہ چند چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وراثت اور ترکہ جو ہے ان کا وہ ہے 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی۔ یہ وہ باندی ہیں جن کا نام ہے ام ایمن۔ یہ وہی ام ایمن ہے کہ جس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا حضرت آمنہ کا، تو اس سفر میں آپ کے ساتھ یہی ام ایمن تھی، اور آپ پھر وہاں سے جو واپس آئے ہیں مکہ وہ ام ایمن ہی کے ساتھ آئے ہیں۔ تو یہ ام ایمن وراثت میں، والد کی وراثت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی ام ایمن۔ یہ سب ذہن میں رکھیں تاکہ جب حضرت آمنہ کا واقعہ آئے گا تو یہ باتیں جو ہیں وہ ذہن نشی رہیں گی اور تازہ رہیں گی۔ یہیں تک تو واقعہ جو اور سیرت کا مضمون بیان کرنا مقصود ہے آج، باقی آئندہ انشاءاللہ تعالی چلے گا۔ یہ جو مضمون ہم سیرت کا سن رہے ہیں، اس سیرت کے مضمون کے بیان کرنے اور سننے کا مقصد جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا، وہ علم میں اضافہ کرنا نہیں، بیان برائے بیان نہیں، بلکہ سیرت کی ان واقعات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کا عشق اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا، یہ ہے اصل مقصد اور یہی ہے اصل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
اگر کسی انسان کو مل جائے، کسی بھی انسان کو، اور ادنا سے ادنا نسبت، تو وہ کتنی بڑی نسبت ہے وہ واقعے سے ہمیں معلوم ہوگا کتنی بڑی نسبت ہے۔ کہنا کیا ہے اس مضمون سے اس وقت کہ سیرت کی جو بات ہو رہی ہے کہ سیرت کا بیان یہ برائے بیان نہیں، برائے عمل ہے، برائے محبت ہے۔ لیکن جمعہ کا دن ہے اور ہر ہفتے جمعہ کا دن آ رہا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ ہمیں ہر ہفتے جمعے کا دن مل رہا ہے، جمعے کی ہر ساعت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ لہذا اللہ کا اتنا بڑا یہ کرم ہے اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور قدردانی کا تقاضا کیا ہے کہ جمعے کے دن کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کا اہتمام کریں۔ ان سنتوں کے بارے میں دیکھیں ہم کیا سوچتے ہیں کہ کسی سنت کی کوئی فضیلت ہے، ہم یہ سوچتے ہیں بس یہی فضیلت ہے، نہیں، وہ تو سب سے ادنا فضیلت سمجھیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں آیا نا کہ اگر یہ عمل کرو گے تو 700 گنا ثواب ملے گا۔ 700 گنا تو ادنا ہے، جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ہم جمعے کے دن ہیں اور روزانہ نماز میں حاضر ہوتے ہیں مسجد میں، جب حاضر ہوں سنت ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہی اعتکاف کی نیت کریں۔ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہمارا مسجد میں گزرتا ہے لیکن سنت ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ نسبت اگر نیت کریں گے نسبت حاصل ہوگی حضور سے۔ نسبت کتنی بڑی چیز ہے، واقعہ آ رہا ہے۔ لہذا ہم میں سے جو حضرات مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کر چکے ہیں نویت سنت الاعتکاف، یا اردو الفاظ میں کہ اللہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو بہت اچھی بات، اور جو کرنا بھول گئے وہ اب کر لیں کہ اللہ میں جتنی دیر رہوں گا اعتکاف کی نیت کر، اور یہ اپنی عادت بنے، نہ بھولیں۔ جب بھی یاد آئے مسجد میں ہم نماز پڑھ چکے، اب سلام پھر چکا، دعا سے بھی فارغ ہوگا، اب نکلنے جا رہے ہیں اور اس وقت یاد آئے فوراً نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی دیر ٹھہرے ہیں اتنی دیر ثواب اللہ تعالیٰ دے دیں گے اپنے فضل، جبکہ نیت ہو رہی ہے 1 منٹ پہلے نکلنے سے۔ عادت بنائے۔ نسبت کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے رسول سے واقعہ آ رہا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کی فضیلت اور سنت یہ بھی ہے کہ بکثرت درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس میں بھی ہماری طرف سے نادانی میں یا جو بھی کہیں بہت ڈھیل برتی جاتی ہے۔ کوئی قید نہیں کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی قید نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر پڑھنا، کوئی قید نہیں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ جس حالت میں ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں، جتنی بھی پڑھی جائے پورے دن۔ جمعے کا دن شروع ہو یعنی جمعرات کی مغرب کے بعد سے جمعے کی مغرب تک کم از کم جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں درود شریف، جو بھی یاد ہو، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، نسبت حاصل ہوگی۔ نسبت کتنی بڑی چیز ہے، آ رہا ہے۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد خاص درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا مسنون ہے، اور وقتاً فوقتاً یاد دہانی کی جاتی رہتی ہے کہ جمعے کے دن بعد نماز عصر یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے درود شریف پڑھنا 80 مرتبہ، 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ وہ درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود شریف کو 80 بار پڑھنے میں جس کو عادت نہیں، جس کی زبان پر یہ الفاظ چڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس کو شاید زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ، اور جب عادت ہو جائے گی تو 5 منٹ 4 منٹ۔ لیکن اتنا وقت دینا بھی ہمارے لیے بڑا گراں گزرتا ہے۔ نسبت حاصل ہو جائے گی، کتنا بڑا انعام ملے گا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اپنی تھوڑی سی تھکان یا سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے۔ کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، الحمدللہ جتنا بھی بڑا مجمع ہوتا ہے مسجد میں، وہ جتنا آیا ہے وہ پورا مجمع درود شریف پڑھ کر واپس جائے، فائدہ اسی کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ صرف یہی نہیں کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، صرف 80 سال کی عبادت، صرف یہی نہیں۔ اب گراں گزرتا ہے کوئی بات نہیں، انسان ہے، اس کی ایک ترکیب ہے کہ جب تک اس درود شریف پڑھنے کی ہمیں عادت نہ پڑے، ایک ترکیب ہم اپنا سکتے ہیں۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ دیکھیں بچہ ہوتا ہے نا اسکول میں، جب ایک بچے کو مرغا بنایا جائے بڑا بھاری پڑتا ہے اسے، اور جب سب کو مرغا بنا دیا جائے تو سب کو پتہ ہی نہیں لگتا اور ہنستے کھیلتے، اب مزہ آ رہا ہے بہت مرغا بننے میں، کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں۔
لیکن اکیلا بنا ہوا شاید ہی کچھ اس طریقے کا مزاج کہ جب 2-4 بچتے تو بس میں اکیلا بچا ہوں سب چلے گا، درود شریف پڑھنا شاید اس لیے بھاری لگتا ہو، واللہ عالم۔ اب ترکیب ہم یہ اختیار کر سکتے ہیں عارضی طور پر کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیر کر فارغ ہو تو سلام پھیرنے کے بعد ہم جو اپنے معمولات ہیں ہمارے تسبیحات فاطمیہ وغیرہ وغیرہ ہم اس کو موقوف کر دیں اور سلام پھیرتے ہی وہ درود شریف شروع کر دیں۔ اب امام صاحب تسبیحات پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، کتاب پڑھیں گے اور ان کے فارغ ہوتے ہوتے، دعا سے فارغ ہوتے ہوتے ہمارا وہ درود شریف پورا ہو جائے گا یا 10-12 دانے باقی رہ جائیں گے۔ اب ہمارے لیے اس کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہمارے معمولات باقی رہیں گے اسے چھوڑنا نہیں، تسبیحات فاطمہ تو سنت ہے، اب اس کو پڑھنا ہمارے لیے مزید آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت ہے، وہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں، اس میں چند سیکنڈ یا منٹ لگتے ہیں۔ جب عادت پڑ جائے پھر وہی ترکیب کہ سلام کے بعد اپنی تسبیحات فاطمہ پھر درود شریف، اس کو اختیار کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہے نسبت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جو ہمیشہ جہنم میں، تبت یدا ابی لہب، ان کی باندی ہیں سویبہ یا سوبیہ جن کا ذکر آئے گا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو یہ سویبہ یا سوبیہ اپنے آقا کے پاس جاتی ہیں خوشخبری سنانے کہ آپ کے بھتیجا ہوا ہے۔ باپ بھتیجا، چچا کو خوشی ہے، تو اس خوشی میں ابو لہب کہتے میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تمہیں آزاد، ایسے انگلی سے اشارہ کرتے کہ آزاد کر دیا۔ اب واقعہ بڑھتا ہے، آپ بڑے ہوتے ہیں اور ابو لہب کا انتقال ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور ابو لہب کو خواب میں دیکھا، روایت میں ہے یہ واقعہ، کیا دیکھتا ہے کہ ابو لہب یہ کہتا ہے کہ میں جہنم میں ہوں، بڑا سخت عذاب مجھے مل رہا ہے، بہت سخت، بتا نہیں سکتا، لیکن بس اتنی نرمی برتی جاتی ہے کہ میں نے اپنی انگلی کے جس سرے سے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں، بس اتنے حصے کے بقدر مجھے پیاس کے وقت پانی مل جاتا۔ یہ وہ ابو لہب ہے کہ جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، یہ وہ ابو لہب ہے جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی حضور کی گستاخی کرنے میں، یہ وہ ابو لہب ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یا وہ ابو لہب ہے جس پر دنیا کا ایک ایک ذرہ لعنت برساتا ہے۔ وہ ابو لہب یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اس نسبت کی برکت سے کہ میں نے حضور پیدا ہونے کی خوشی میں یہ انگلی کا اشارہ کیا تھا کہ تو آزاد، جبکہ انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت کچھ نہیں تھی ثواب حاصل کرنے کی، لیکن نبی سے جو یہ نسبت حاصل ہوئی ہے یہ نسبت جہنم میں بھی اس کے کام آ رہی۔ اور جب ایک ایمان والا ایمان کے ساتھ خلوص اور توجہ کے ساتھ اپنے حبیب اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ان کے حضور درود شریف کا نذرانہ پیش کرے گا تو اس کو کتنی بڑی نسبت حاصل ہوگی۔ اب ہم یہ سوچیں صرف 80 سال کی عبادت، صرف 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یہ نسبت ہماری دنیا اور آخرت میں ہر موقع پر کام آئے گی یہ نسبت، لہذا ہم اس کی اہتمام کریں اور یہ نہ سوچیں صرف یہی، ہم پھر اس درود شریف یا کوئی بھی درود شریف کو پڑھنے کے بعد ہم جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ دعا قبول ہوگی، ہمیں الگ سے کوئی وظیفہ کوئی دعا پڑھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور پھر دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں پر رحم فرمائیں، خصوصاً اہل ایمان پر خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جائیں، پہلے سے زیادہ متوجہ ہو جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، گناہوں سے حفاظت کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔